بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، دنیا میں بھیجا ہے، عقل دی ہے اور بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اس احسان عظیم کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی پیغام پہنچا دیا کہ میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور نافرمانیاں اتنیاں کہ شیطان بھی ہمارے اعمال کو دیکھ کر شرما جائے۔ ہمارے پاس ایک ایسا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نوجوان لڑکے کو اپنی عنایت و حفظ و امان کے ساتھ، فضل کے ساتھ جوانی میں ہی توبہ جیسی سعادت عطا فرمائی اور اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ اور توبہ بھی وہی ہوتی ہے جو جوانی کی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں تو پھر کمر جھک جاتی ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی سے لڑ جھگڑ سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، بڑھاپے میں نکارا ہو جاتا ہے، اور اس کو قبر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر کہتے ہیں اور کچھ نہ صحیح، چلو اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وہ ہوتی تو عبادت ہے، لیکن سب سے افضل عبادت جوانی کی ہوتی ہے، توبہ جوانی کی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب علی رحمہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر میں ایک ویران جنگل سے گزرا تو ایک لڑکے کو نماز میں مشغول پایا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا، اس ویران جنگل میں تمہارا کوئی مونس و غم خوار بھی ہے لڑکے؟ تو اس لڑکے نے کہا، کیوں نہیں، بالکل ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کہاں ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہر طرف۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اہل معرفت میں سے ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہارے پاس زاد رہ بھی ہے؟ اس لڑکے نے کہا، کیوں نہیں۔ میں نے کہا، تمہارا زاد راہ کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا، اخلاص، توحید، حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار، ایمان صادق، پختہ توکل میرا زاد راہ ہے۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ اس لڑکے نے کہا، جب کسی کو کوئی رفیق مل جائے تو وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل کر دیتا ہے، اور میں کسی بھی ایسے شخص کی رفاقت نہیں چاہتا جس کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے میں اپنے پروردگار عز و جل کی ذات سے غافل ہو کر عبادت کی اس لذت سے محروم ہو جاؤں جسے میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، اس خطرناک ویران جنگل میں اکیلے رہتے ہو، تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ تو اس لڑکے نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس نے مجھ سے ہر وحشت کو دور کر دیا، اور اب یہ حال ہے کہ درندوں کے درمیان بھی خوف و وحشت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، تم کھاتے کہاں سے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا، جس پروردگار عز و جل نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں رزق دیا، وہی پروردگار عز و جل اب بھی مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے کھانے کا انتظام کب اور کس طرح ہوتا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا، مجھے مقررہ وقت پر کھانا مل جاتا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں، میرا رزق مجھ تک ضرور پہنچتا ہے۔ میرا رب عز و جل خوب جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کس چیز کی حاجت ہے، اور وہ پروردگار میرے حالات سے بے خبر نہیں، وہ ہر جگہ میرا محافظ و والی ہے۔ پھر میں نے کہا، تمہاری کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری کوئی حاجت پوری کر سکوں۔ اس لڑکے نے کہا، ہاں، ایک حاجت ہے، اور وہ یہ کہ اگر دوبارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا، اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتانا۔ میں نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہو تو بتاؤ۔ تو لڑکے نے کہا، ہاں ہے، اگر ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھنا، جب بھی غمگین و پریشان ہو کر دعا کرو تو میرے لیے بھی ضرور دعا کرنا۔
میں نے کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے کس طرح دعا کروں جب کہ تم مجھ سے افضل ہو، کیونکہ خوف خدا اور توکل میں مجھ سے بہت زیادہ آگے ہو۔ اس لڑکے نے کہا اس طرح نہ کہیے، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور آپ کو دولت ایمان مجھ سے پہلے نصیب ہوئی، آپ کی نمازیں اور روزے مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ پھر میں نے کہا مجھے بھی تم سے کام ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تو اس لڑکے نے یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر لمحہ گناہوں سے محفوظ رکھے، ایسا غم عطا فرمائے جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور غم نہ ہو۔ میں نے کہا اے میرے لخت جگر، اب دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو اس لڑکے نے کہا دنیا میں مجھ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا، اور آخرت میں مجھ سے ملنا چاہو تو ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور کسی بھی ایسے کام میں اس کی نافرمانی نہ کرنا جس کا اس نے حکم دیا۔ آخرت متقین کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اگر وہاں مجھ سے ملنا چاہو تو ان لوگوں میں تلاش کرنا جو دیدار الہی کر رہے ہوں، میں آپ کو انہی لوگوں میں ملوں گا۔ میں نے کہا تجھے کیسے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے یہ مرتبہ ملے گا؟ تو اس لڑکے نے کہا اس لیے کہ میں اس کی حرام کردہ اشیاء سے بغض رکھتا ہوں اور میں باز رہتا ہوں، ہر گناہ اور ہر اس کام سے بچتا ہوں جس سے بچنے کا اس نے حکم دیا، اور میں نے اپنے پروردگار عز و جل سے یہ دعا کی ہے کہ مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولت لا زوال عطا فرما۔ اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے چیخ مار کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندے، دنیا کی ہر چیز سے بے فکر ہو کر اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی ہر حرام کردہ چیز کو اپنے سے دور رکھتے ہیں، ویرانوں میں جنگلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں پر اپنے انعام و اکرام کی دن رات بارش فرماتا ہے، اور اپنے متقین بندوں میں شامل کر کے دیدار الہی والے مقام میں قیامت کے دن ان کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ اپنے نیکوکار بندوں کی طرح نیک بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے، ان کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور ان پر کروڑ درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔